ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ دلوں میں رہے. کراچی کے لوگ ناراض ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ ان کے لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے سر فخر سے بلند کر کے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہو. کوتاہیاں غلطیاں ہیں ہم سب کی, ہمیں ماننا پڑے گا. MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے MQM پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ نامینیٹ کیا, اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے بھی جذبات مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی سے کم نہیں ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے, یہ ملک ترقی کرے, اور اسی کوشش میں وہ بھی کوشاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب سب طرف اچھائی کی باتیں ہیں, سب اچھا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ایسی نظر ہے, کیا ایسی رکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے, کیوں نہیں ہم آگے بڑھ رہے, کیوں نہیں میرے شہر کی گلیاں بنائی جا رہی, روڈ راستے کیوں نہیں بن رہے, پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے ہماری نا اتفاقی. میں یہاں پر یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ سیاسی بات چیت کا عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مصطفیٰ بھائی کی اپنی ایک جماعت ہے پاک سرزمین پارٹی, اور انہوں نے خود ہی یہاں بتا دیا کہ کوئی ایسی ملاقات ان کی کسی MQM والے سے نہیں ہوئی. یہ جب میرے پاس آئے اور میں آج ان کے پاس آیا ہوں تو ایک بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کر آئندہ آنے والے دنوں میں اس شہر کراچی کے لیے, دیکھیں ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جوڑنے آیا ہوں, توڑنے نہیں آیا. کہ یہ جو شہر کراچی ہے جو سب کا دوست ہے, سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی, لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, کیا روزگار کے مواقع ہیں سب کے پاس؟ ہیں؟ کیا صبح سب جب نکلتے ہیں تو گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ رات میں لائٹ نہیں ہے, اور صبح جس کی جاب پر جا رہے ہیں اس کی گالیاں بھی سن رہے ہیں کہ فون چارج کیوں نہیں ہے, دیر سے کیوں آئے ہو. پانی تو سب کے گھر میں آ ہی رہا ہوگا شاید, وہ بھی نہیں آ رہا. تو جب پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, تو ہم سب کیا کریں؟ آپ سب ہمارا ہی انتظار تو کریں. کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہمیں خود ہی مسیحا بننا پڑے گا, ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ شہر کراچی جس میں پورے پاکستان سے لوگ جب بھی کسی قدرتی آفت میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس شہر کراچی نے ماں کا کردار ادا کیا ہے, سب کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے, سب کے لیے یہ شہر کراچی کھڑا رہا ہے. آج آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی کے لیے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, گندی گلیاں, کس لیے, کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس شہر کو, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو. اور پھر ایک چیز جس کو کہتے تھے کہ آپس میں ہم آہنگی, محبت, پیار, وہ بھی ختم ہو گئی. بے حسی نے جگہ لے لی. کبھی پتھر کا زمانہ تھا, آج پتھر کے لوگ ہو گئے. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں, نفسا نفسی میں پڑ گئے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے, شہر کو نہیں ٹھیک کر رہے. آپ یقین جانیے, اگر ارادہ ہو اور نیت ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آ کے آپ کو گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں لگا کے دے گا, بالٹی اٹھا کے خود ہی جانا ہے اگر پانی نہیں آ رہا.
75 سال پہلے ہجرت کر جب یہ شہر، یہ ملک بنا، تو اس وقت جو پریشانی تھی آج اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور جس شہر کراچی کو کہتے تھے کہ یہ معیشت کا شہر ہے، یہاں سے سب کچھ پاکستان چلایا جاتا ہے، تو اس معیشت کے شہر کو، روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنا دیا۔ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اندرون سندھ کے لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں، سندھ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، لیکن جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں نا، ان کے پاس مال مویشی زرعی زمین نہیں ہے، ان کے پاس 1 کمرے یا 2 کمرے کا فلیٹ ہے، ان کو اس میں لائٹ چاہیے، اس میں ان کو پانی چاہیے، اور یہ نہیں مل رہا ہمیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں، سیاسی رہنماؤں سے ملوں یا ان سے ملاقاتیں کروں، صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اب مل جل کر خود ہی کام کرنے ہیں، جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے۔ یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اسے اون کرنا ہے۔ چلو ہمیں کچھ بھی نہ دو بجلی، پانی، گیس، عزت کے تو حقدار ہیں، غیرت کے تو ہیں، یا وہ بھی ہمیں موٹر سائیکل سے اتار کے 2 چانٹے مار کے ایسے تلاشی لی جاتی ہے جیسے مجرم ہے؟ نہیں، اب نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ہم ایک سچے پاکستانی ہیں۔ میں کم از کم بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کراچی کا بیٹا ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں مہاجر ہوں، اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں۔ جو ساری باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، تقریباً یہی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی نے مجھ سے، ان کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ شہر کراچی، صوبہ سندھ اور پاکستان، ہم سب مل جل کر اس کے لیے کام کریں۔ پورا ملک معیشت عدم استحکام کا شکار ہو گیا، لیکن یقین جانیے میرا یہ شہر بہت غریب ہو گیا۔ مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اب مڈل کلاس کا لفظ نہیں ہے، ہم تو صرف غیرت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کا حال پوچھے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے۔ بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، شاید کہ کوئی اچھائی کی صورت نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، اور اتنی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا کہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم یہ احساس دلا دیں کہ ہم ایک طاقت، ایک یقین اور ایمان کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر اس کارواں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی اناد، ذاتی انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ختم کر دیں۔ مجھے انیس بھائی کی بات بہت اس دن پیاری لگی، انہوں نے کہا بس میں چاہتا ہوں کہ شہر اچھا ہو جائے، لوگ روزگار ملے، شہر میں رونقیں ہوں۔ تو انیس قائم خانی بھائی، آپ کی اس جذبے کی ہر آدمی قدر کرے گا۔